آج بہت ہی خوبصورت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اور حضور کے ایک پیارے صحابی ہیں حضرت خزیمہ، ان کا واقعہ آپ کو سنا دوں، انشاءاللہ آپ کی طبیعت خوش ہو جائے گی، بے چین دل کو قرار مل جائے گا، آپ کے دل کو سکون ملے گا۔ یہ ایسا پیارا سا واقعہ ہے اور آپ کو پتا چلے گا کہ میرے مصطفیٰ کو رب نے کیا شان عطا فرما کر کے بھیجا ہے۔ اس لیے آپ سے تھوڑی سی گزارش ہے کہ یہ واقعہ آپ پورا سن کر کے جائیے، پورا سن کر کے جائیں گے تو انشاءاللہ اس کے رسول بیدار ہو جائے گا، یہ واقعہ آپ کے دل کو چھو جائے اور آپ کو قرار مل جائے، سکون مل جائے اور حضور کا عشق بیدار ہو جائے تو اس ویڈیو کو لائک کر دینا اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دینا تاکہ میرے مصطفیٰ کا ذکر سن کر کے اور بے چین دلوں کو قرار مل جائے۔ چلیے واقعے کی طرف چلتے ہیں۔ ایک دن میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو حضور کو ایک گھوڑا پسند آ گیا۔ حضور نے گھوڑا اس اعرابی سے خرید لیا اور قیمت دے دی اور میرے سرکار نے فرمایا کہ میں گھوڑا کل لے جاؤں گا۔ دوسرے دن جب حضور گھوڑا لینے کے لیے تشریف لے گئے تو وہ اعرابی مکر گیا اور کہنے لگا کہ آپ نے مجھ سے گھوڑا خریدا ہی نہیں ہے، اور اگر آپ نے گھوڑا خریدا ہے تو مجھے شہادت دلوائیں، گواہی دلوائیں، گواہی ملے گی تو گھوڑا آپ کو ملے گا، گواہی نہیں دلوا سکیں گے تو آپ کو گھوڑا نہیں ملے گا۔ اس نے یہ سوچا کہ کل جب یہ گھوڑا لینے کے لیے تشریف لائے تھے تو اکیلے آئے تھے، ان کے ساتھ میں کوئی موجود نہیں تھا، تو یہ نہ گواہی دلوا پائیں گے، نہ شہادت دلوا پائیں گے، نہ میں ان کو گھوڑا دوں گا، میرا ڈبل فائدہ ہو جائے گا، گھوڑا کھوٹے پر رہ جائے گا اور قیمت تو میرے پاس آ ہی چکی ہے۔ اعرابی نے جب شہادت اور گواہی کا مطالبہ کیا تو حضور خاموش ہو گئے، چونکہ گئے تھے تو اکیلے تشریف لے گئے تھے، میرے سرکار کے پاس کوئی شاہد، کوئی گواہ موجود نہیں تھا۔ اتنے میں صحابہ کرام آنے لگے، ابو بکر صدیق، عمر فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی، طلحہ اور زبیر، سعد و سعید، صحابہ کرام آ گئے، تمام صحابہ جمع ہو گئے، اور انہی صحابہ میں ایک حضور کے صحابی حضرت خزیمہ تشریف لے آئے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا کہ خاموش کھڑے ہیں، ابو بکر صدیق خاموش ہیں، عمر فاروق اعظم خاموش ہیں، حضرت عثمان غنی خاموش ہیں، حضرت مولائے کائنات خاموش ہیں، سارے صحابہ خاموش ہیں، اور جب حضور خاموش، سارے صحابہ خاموش، تو ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کائنات خاموش ہو گئی ہو، جیسے کائنات کی سانسیں رک گئی ہوں، تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جان منہ میں زباں نہیں جسم میں بلکہ جان نہیں۔ حضرت خزیمہ نے دیکھا کہ صحابہ خاموش ہیں، حضور خاموش ہیں، حضور کی محفل کا ادب ملحوظ رکھتے ہوئے ایک صحابی کو باہر بلا کر کے لے گئے اور کہا کہ یہ بتائیں کہ حضور خاموش کیوں ہیں، صحابہ خاموش کیوں ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ اور زبیر، سعد و سعید، یہ صحابہ کرام خاموش کیوں ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ خزیمہ، کل میرے مصطفیٰ نے اس اعرابی سے گھوڑا خریدا تھا اور قیمت دے دی تھی اور کہا تھا گھوڑا کل لے جاؤں گا، آج جب حضور لینے کے لیے آئے ہیں تو یہ اعرابی مکر گیا ہے اور کہتا ہے کہ آپ نے گھوڑا خریدا ہی نہیں ہے، اور اگر گھوڑا خریدا ہے تو آپ شہادت دلوا دیں، گواہی دلوا دیں، میں گھوڑا آپ کے حوالے کر دوں گا۔ لیکن حضور جب آئے تھے تو اکیلے آئے تھے، آپ کے ساتھ میں کوئی موجود نہیں تھا، کوئی گواہ، کوئی شاہد تھا نہیں، اس وجہ سے میرے مصطفیٰ خاموش ہیں، اس وجہ سے مدینے والے آقا خاموش ہیں۔ حضرت خزیمہ نے کہا بھائی جان آپ یہ بتائیں ذرا کہ کیا میرے سرکار نے ایک بھی مرتبہ یہ کہا ہے کہ میں نے تجھ سے گھوڑا خریدا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں سرکار نے کئی مرتبہ کہا ہے کہ میں نے تجھ سے گھوڑا خریدا ہے، لہذا تو گھوڑا میرے حوالے کر دے۔ لیکن اعرابی کہہ رہا ہے کہ آپ شہادت دلوائیں، گواہی دلوائیں تو گھوڑا ملے گا، ورنہ گھوڑا آپ کو نہیں دیا جائے گا۔ حضرت خزیمہ مسکرانے لگے اور فرمائے یہ بات چھوٹی سی، یہ اتنی سی بات ہے، آپ پریشان کیوں ہیں؟ چلیے میں اپنے نبی کا گواہ بن جاتا ہوں، چلیے میں پیارے نبی کی طرف سے گواہی دے دیتا ہوں۔ آ گئے حضرت خزیمہ، اور حضرت خزیمہ نے اس اعرابی سے کہا اے اعرابی،
کان کھول کر کے سن لے، کل میرے آقا نے تجھ سے گھوڑا خریدا تھا، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں، شہادت دیتا ہوں۔ حضرت خزیمہ نے جب گواہی دی، عرابی نے گھوڑا جلدی سے حضور کے حوالے کیا اور بھاگ گیا، کہ وہ جانتا تھا کہ اب گواہی ملنے کے بعد اگر میں تھوڑی دیر بھی یہاں رکا تو حضرت عمر کی تلوار نکلے گی۔ اس نے نبی کے حوالے گھوڑا کیا اور نکل گیا۔ اب میرے سرکار علیہ السلام نے فرمایا، اے خزیمہ یہ بتاؤ تم نے بغیر دیکھے گواہی کیسے دے دی ہے؟ جب میں گھوڑا لینے کے لیے آیا تھا تم موجود نہیں تھے، تم نے دیکھا نہیں، تو بغیر دیکھے تم نے گواہی کیسے دے دی ہے؟ گواہی کے لیے تو دیکھنا ضروری ہے، گواہی کے لیے تو دیکھنا شرط ہے، لیکن تم نے دیکھا نہیں، خرید و فروخت کے وقت تم موجود نہیں تھے اور تم نے بغیر دیکھے گواہی دے دی ہے۔ بغیر دیکھے گواہی کیسے آپ نے دے دی؟ کا عقیدہ سنے، حضرت خزیمہ کا جواب سنے، کہا یا رسول اللہ جہاں تک دیکھ کر گواہی دینے کی بات ہے تو آپ نے فرمایا ہے خدا ہے، میں نے خدا کو دیکھا نہیں، آپ کے بتانے سے مانا۔ آپ نے فرمایا جنت ہے، میں نے جنت کو دیکھا نہیں، آپ کے بتانے سے مان لیا۔ آپ نے فرمایا دوزخ ہے، میں نے دوزخ کو بھی دیکھا نہیں، آپ کے بتانے سے مان لیا۔ اور یا رسول اللہ جہاں تک دیکھ کر گواہی دینے کی بات ہے تو آپ نے بتایا کہ کرامن کاتبین کندھوں پر اعمال لکھنے کے لیے رہتے ہیں، میں نے ان کو دیکھا نہیں، آپ کے بتانے سے مان لیا۔ آپ ہی نے فرمایا کہ قبر میں منکر نکیر سوال و جواب کے لیے آتے ہیں، میں نے ان فرشتوں کو دیکھا نہیں، آپ کے بتانے سے مان لیا۔ یا رسول اللہ حضرت آدم کے بارے میں آپ نے بتایا، شیش کے بارے میں آپ نے بتایا، دانیال کے بارے میں آپ نے بتایا، موسیٰ اور عیسیٰ کے بارے میں آپ نے بتایا، ابراہیم و اسماعیل کے بارے میں آپ نے بتایا، 1,24,000 انبیاء علیہم السلام کے بارے میں آپ نے بتایا، آپ نے خبر دی، میں نے ان نبیوں کو دیکھا نہیں، صرف آپ کے بتانے سے مان لیا۔ اور یا رسول اللہ حضرت جبریل، حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل، حضرت اسرائیل، ان فرشتوں کے بارے میں آپ نے بتایا، میں نے ان فرشتوں کو دیکھا نہیں ہے لیکن آپ کے بتانے سے مان لیا ہے۔ تو یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام جب آپ نے فرما دیا کہ میں نے گھوڑا خریدا ہے تو میں نے دیکھا نہیں پھر بھی مان لیا اور میں نے گواہی دے دی۔ کسی نے کہا کہ ایک دیکھنے والے کا کہاں مان لیا ہے، بن دیکھے میں نے تجھے خدا مان لیا ہے۔ سبحان اللہ۔ صحابہ کرام کا یہ عقیدہ تھا، صحابہ کرام کا یہ نظریہ تھا۔ کہا یا رسول اللہ میں نے بغیر دیکھے گواہی اس لیے دے دی کہ جب اتنی بڑی بڑی باتوں کے بارے میں نے آپ کے بتانے سے گواہی دے دی، شہادت دے دی آپ کے کہنے پر، تو یہ تو بھلا چھوٹا سا معاملہ تھا۔ حضور جب آپ نے کہہ دیا کہ میں نے گھوڑا خریدا ہے تو میں نے دیکھا نہیں، بس آپ کے بتانے سے مان لیا۔ اب میرے آقا مسکرانے لگے، حضور خوش ہو گئے۔ میرے آقا نے مسکرا کر کے فرمایا اے میرے صحابہ سن لو اور دیکھ لو حضرت خزیمہ کو، اس نے بغیر دیکھے گواہی دی ہے میری تائید میں۔ سنو سنو، آج کے بعد شریعت میں جہاں پر 2 گواہوں کی ضرورت ہوگی، اگر میرا خزیمہ تنہا گواہی دے دے گا تو اس کی ایک گواہی کو 2 گواہوں کے برابر سمجھا جائے گا۔ اعلیٰ حضرت کی نظر پڑی تو بریلی کے قلندر نے، عشق کے مفتی نے کہا بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے میرے آقا کی، میرے پیر و مرشد، میرے شیخ کامل حضرت تاج الشریعہ فرماتے ہیں جہاں بانی عطا کر دے، بھری جنت ہبا کر دے، نبی مختار کل ہیں جس کو جو چاہیں عطا کر دیں، جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دیں، زمیں کو آسماں کر دیں، سریا کو سرا کر دیں۔ یہ میرے مصطفیٰ کو میرے رب نے شان عطا فرمائی ہیں کہ حضور نے جس کو جیسا کہہ دیا وہ ویسا ہو گیا۔ سراقہ کے لیے سونا حلال کر دیں تو ان کے لیے حلال ہو جائے، عبد الرحمن ابن عوف کے لیے ریشم حلال کر دیں تو ان کے لیے حلال ہو جائے، خزیمہ کی ایک گواہی 2 گواہوں کے برابر کر دیں تو ان کے
لیے ایک گواہی دو گواہوں کے برابر ہو جائے۔ میرے مصطفیٰ کو رب نے وہ شان عطا فرمائی، آپ کے دل کو قرار پہنچ گیا ہوگا۔ اور بریلی والے اعلیٰ حضرت عشق کے مفتی کا ایک شعر اور سن لے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ تم کیا سمجھو گے، تم تو حضور کی ذات میں کمیاں اور عیب تلاش کر رہے ہو، اور ان کی ذات میں عیب اور کمی تلاش کر رہے ہو جن کو میرے اللہ نے بے عیب ہی پیدا فرمایا ہے۔ سارے عیبوں سے پاک و صاف پیدا کر کے حضرت حسان بن ثابت کی زبانی کہلوا دیا، وَحَسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَّتْ وَعَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اسی لیے تو بریلی کے قلندر نے بھی کہا، سرور کہوں کی مالکو مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیراں ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ تو یقیناً آپ کے دل کو سکون ملا ہوگا، قرار ملا ہوگا، آپ کے دل میں اس کے رسول بیدار ہوا ہوگا۔ تو اگر آپ کو یہ واقعہ پیارا لگا ہو، اچھا لگا ہو، تو کمنٹ کر کے بتائیں کہ یہ واقعہ آپ کو اچھا لگا، آپ کے دل کو قرار پہنچا، سکون پہنچا یا نہیں۔ یقیناً پہنچا ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کے رسول کی عظیم دولت عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔